الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن ایک ایسی عظیم جامع کامل معنی نعمت ہے کہ اس میں اللہ نے ہر علم رکھا ہے. بات یہ ہے کہ سمجھنے والا ہو. ایسے تو اللہ نے نہیں فرما دیا نا کہ تبیانا لکل شیء. ایسے تو نہیں فرما دیا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہر چیز. ایک آدمی کسی عالم کے پاس گئے. بعض ہوتے ہیں نا میرے جیسے بیچارے ان پڑھ, تو کہنے لگا اچھا حضرت قرآن شریف میں درزی کے کام کا ذکر بھی ہے. اس نے اپنی طرف سے بڑا مشکل سوال کہ یہ جو کہتے ہیں قرآن میں ہر علم ہے, تو خیاطہ جو ہے یہ بھی تو علم ہے نا. تو نے کہا جی یہ خیاطہ جو ہے درزی کا علم آپ نے فرمایا ہاں بالکل ہے. وہ حیران ہو گئے. اور فرمایا کہ حضرت آدم کے جب کپڑے اتارے گئے آدم و حوا کے, فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, وہ پتوں کو کاٹ کاٹ کے جوڑ رہے تھے. درزی بھی تو کپڑا کاٹتا ہے اور جوڑتا ہے. وہ پتوں کو جوڑ رہے تھے تو درزی کیا کرتا ہے؟ درزی کا کپڑا بھی سطر چھپانے کے لیے, آدم بھی سطر چھپا رہے ہیں. تو اس نے کہا بھی ہاں. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پہ نظر ڈالیں, مثلا درخان کا کام ہے موجود ہے قرآن میں کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, بناؤ کشتی جیسے ہم آپ کو تعلیم دیں. تو جبریل علیہ السلام نے تعلیم دی اور سب سے پہلے لکڑی کا کام جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا. تو قرآن میں موجود ہے. لوہار کا کام بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت داؤد کے ہاتھ میں وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, لوہے کو نرم کر دیا. أَنْ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ, کہ آپ زرہیں بنائیں اور جیسے چاہیں بنائیں. حضرت ہاتھ سے موڑ لیتے تھے لوہے کو, تو اب لوہے کا کام بھی تو ثابت ہو گیا. اسی لیے کسی ایک اور آدمی کے دماغ میں خلل آیا تو اس نے کسی آدمی سے پوچھا کہ حضرت قرآن پاک میں حساب یعنی ضرب تقسیم جمع اس کا بھی کوئی علم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل اس کا علم ہے. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا ثواب بڑھاتے ہیں. جیسے فی کل سنبلۃ, جیسے ایک سٹا ہو اس میں 100 دانہ ہو تو 7 ہوں تو 700 ہو جائے گا. تو تقسیم تو ثابت ہو گئی, ضرب تو ثابت ہو گئی. اس لیے علماء نے فرمایا کہ علوم فلکیات ہوں یا طبقات الارض ہوں, جس علم پر بھی آپ نظر ڈالیں گے قرآن میں موجود. وَقُلْ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اسی لیے اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر نہ ہو. احکام دیکھیں, حدود دیکھیں, قصاص دیکھیں, حلال و حرام دیکھیں, عورتوں کے مسائل دیکھیں, میراث کے مسائل دیکھیں, فرائض دیکھیں, نکاح دیکھیں, تو سب اللہ کے قرآن. لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو کوئی سمجھنے والا ہو, کہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں چل. تو انہوں نے کہا اصل وجہ یہی ہے. اس کی عمر کیسے بڑھ جاتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ اس کو صالح اولاد عطا فرما دے. اولاد صالح جو ہے نا, یاد رکھو یہ بڑی نعمت ہے. اور اولاد طالح جو ہے یہ آدمی کے لیے عذاب ہے. اسی لیے ایک حدیث میں یہ بھی دعا ہے حضور کی, اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ یشیبنی قبل المشیب واعوذ بک من ولد یکون وبالا علی,
کہ یا اللہ مجھے اس عورت سے بھی پناہ دے جو مجھے بڑھاپے سے بھی پہلے بوڑھا کر دے، رات دن لڑائی، دماغ کھا جائے، آدمی کا قصہ ختم ہو جائے، اور مجھے اس اولاد سے بھی بچانا جو میرے لیے وبال بن جائے، کہ ہر جو لوگ ہیں وہ تمہارے بیٹے نے یہ کیا، تمہارے بیٹے نے، اب اس بیچارے نے کچھ نہیں کیا لیکن ذلیل تو باپ ہو رہا ہے، اس سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اور ذریت صالحہ جو ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور یہ بھی یاد رکھنے کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل رک جاتے ہیں، لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ اذا مات بنی آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، وہ 3 عمل کیا ہیں؟ صدقۃ جاریۃ، تم نے کہیں کنواں لگایا، مدرسہ بنایا، مسجد، وہ جب تک وہاں چلتا رہے گا تیرا ثواب دکھا جائے گا۔ او علم ينتفع بہ، یا تم نے کسی کوئی عالم ہے علم پڑھا ہے، آگے پڑھا رہے ہیں، طالب پھر طلباء کے طلباء، یعنی آپ دیکھیں نا کہ حرم کی برکت ہے، ہم جانتے بھی نہیں۔ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا حضرت میں نے انڈونیشیا میں مدرسہ بنایا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے مدرسے سے اس وقت تک 20,000 طلباء عالم بن کے فارغ ہو چکے ہیں، اور میں آپ کا شاگرد ہوں۔ اب مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے کب، میں نے کہا تم نے کب پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے 10 سال پہلے آپ سے ترمذی بھی پڑھی تھی، ابو داؤد بھی پڑھا تھا، اور جلالین بھی پڑھی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ علم بھی ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ آگے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اگر وہ اپنی اولاد اچھی چھوڑ گیا، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اس لیے یہ زیادت فی العمر ہے۔ جب بھی مشکلات ہوں تو اس کا حل یہ ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ رات دن پڑھو، چلتے پھرتے وضو ہو نہ ہو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنا آتا بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، جس ملک میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔